نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضع وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة۔ بھائیو، آج میں آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لے کر کے آیا ہوں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں صلاۃ الرجل فی جماعۃ تزید علی صلاتہ، کہ اس بندے کی نماز، جو بندہ نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے یا وہ سوق ہی، وہ نماز اپنے بازار کے اندر، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار کے دوران اپنی دکان کے اندر نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھتے ہیں یا پھر وہ لوگ اپنے دکان، کاروبار، فیکٹری، کارخانہ، اس مقام پہ نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا بضع وعشرین درجہ، یعنی کہ اللہ رب ذوالجلال ان دو لوگوں کی نماز، جنہوں نے اپنی دکان میں نماز پڑھی ہے، اپنی فیکٹری میں پڑھی ہے، اپنے کاروبار میں پڑھی ہے، اپنے گھر کے اندر پڑھی ہے، ان لوگوں کی نماز کا جو موازنہ ہے اس بندے کے ساتھ جس نے وضو کیا ہے اپنے گھر کے اندر، احسن انداز سے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، دعا پڑھی ہے اس نے، اور مسجد کی طرف جا رہا ہے، تو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس بندے کے ہر قدم کے بدلے کے اندر اللہ رب ذوالجلال رفع له بها درجۃ، اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ اب اس نے قدم اٹھایا ہے اور کس طرف جا رہا ہے؟ مسجد کی طرف جا رہا ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے، کوئی اور معاملہ نہیں ہے اور کوئی کام نہیں ہے، صرف نماز کی غرض سے اس نے وضو کیا ہے اور گھر سے نکلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس بندے کے ہر قدم کے بدلے کے اندر اللہ رب ذوالجلال اس بندے کے درجے کو بلند کرتے ہیں۔ یہ ایک انعام ہے۔ دوسرا انعام پھر فرمایا اللہ رب ذوالجلال اس بندے کی ایک غلطی، ایک گناہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نماز کی طرف جا رہا ہے، ایک درجہ بلند ہوا ہے ہر قدم کے بدلے میں، اور ایک نیکی اللہ رب ذوالجلال نے ایک گناہ اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں سے جو لکھی ہیں ان کو ایک مٹا دیا۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا اس حدیث کے اندر ہم لیں گے کہ کیا ہمارے لیے مقصد ہے، کیا فائدہ ہے اس میں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل، یہ بات بیان کی ہے؟ اور بات کیا ہے؟ اس بندے کے بارے میں جو گھر میں نماز پڑھتا ہے دکان میں، اور اس بندے کے بارے میں جو نماز پڑھتا ہے مسجد کے اندر جانے کے لیے۔ پہلے نمبر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے ایک درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جو ابو ہریرہ کی میں بیان کر رہا ہوں، اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے 20 درجے نماز، یعنی کہ اس بندے کی جو نماز ہے اللہ 20 گنا بڑھا چڑھا کے اس کو اجر عطا فرماتا ہے بنسبت اس نماز کے جو نماز وہ گھر میں پڑھے گا یا بازار میں پڑھے گا، اپنی دکان میں پڑھے گا، 20 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 درجے بیان کرتے ہیں کہ اس بندے کو زیادہ اجر ملے گا جو بندہ اکیلے پڑھے گا نماز اور جو جماعت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا کہ اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، کہ آپ رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم گھر کے اندر نماز پڑھ لیں، ٹائم نہیں ہے، یا پھر ہم لیٹ ہو گئے، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر مصروف تھے، یا میں دکان چھوڑ کے نہیں جا سکتا نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ، تو بھائی یہ صرف بہانے ہیں، یہ صرف بندے کی سوچ ہے، یہ بندے کا عقل، مائنڈ جو ہے نا یہ محدود ہے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے اس کے لیے کیا انعام رکھا ہے؟ فرمایا فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ، اور بندہ پھر یہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور نماز کے لیے یہ ریڈی ہوتا ہے اور نماز کے لیے یہ انتظار کرتا ہے. مسجد کے اندر داخل ہو گیا، داخل ہونے کے بعد یہ مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا. اب اس نے نماز کے انتظار کے لیے صفوں کے اندر بیٹھا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہم اغفر لہ، اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس بندے پر رحم کر، اللہم تب علیہ، اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما. یہ کس بندے کے بارے میں ہے؟ وہ بندہ جو مسجد کے اندر داخل ہوا ہے، وضو گھر سے کر کے آیا ہے، ہر قدم کے بدلے میں گناہ معاف ہوا ہے، درجہ بلند ہوا ہے، اور یہ مسجد کے اندر پہنچا ہے اور یہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو اللہ کے وہ فرشتے اس نمازی کے حق میں دعا کرتے ہیں. جو گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے وہ ہر نیکی، ہر گناہ قدم کے بدلے میں جو مٹنا تھا اس سے بھی محروم رہ گیا، درجہ بلند ہونا تھا اس سے بھی محروم رہ گیا، اور مسجد کے اندر داخل ہوا ہے اور جا کر کے اس فرشتے کی دعا سے بھی یہ بندہ محروم رہ گیا، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اور ان دعاؤں سے وہ بندہ محروم رہ گیا. تو میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس کا وضو برقرار رہتا ہے، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اتنی دیر تک فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. تو بھائیو، یہ ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت، اہمیت. میرے محبوب پیغمبر نے اس نبی نے صحابی کو کہا تھا نا کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لینی ہے. تھوڑا دور گیا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، بلا لیا گیا اسے واپس، کہا کہ تجھے مسجد کی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ فرمایا جی اللہ کے پیغمبر سنتا ہوں. تو کہا پھر مسجد کے اندر آنا پڑے گا، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا پڑے گا، مسجد کے اندر آنا پڑے گا. وجہ سبب کیا ہے؟ نبینا ہے، راستہ صحیح نہیں ہے، بارش کے ساتھ روڈ راستے خراب ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر نے اسے رخصت نہیں دی. تو صحت مند ہو کر کے، تو صحیح سلامت ہو کر کے پھر بھی گھروں کے اندر یا بازاروں کے اندر یا اپنے کاروبار میں نماز پڑھے. تو انسان تو اپنی فکر کر، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو تو نے کتنی اہمیت دے دی ہے.